السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو 16 باب ہو چکا ہے اور آج 17واں باب شروع کریں گے، اور 17 باب ہے طنز و مزاح کی روایت۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طنز و مزاح کی روایت۔ طنز و مزاح کو تخلیقی ادب میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ دونوں کی علیحدہ حیثیت ہے، لیکن ان میں بعض باتیں مشترک ہیں، اس لیے ان دونوں کا ذکر ایک ساتھ ہوتا ہے۔ طنز ایک ایسا طرز اظہار ہے جس میں زندگی کے تضادات اور ناہمواریوں کو تیکھے انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ طنز میں ایک طرح کی مشتریت ہوتی ہے، وہ برائیاں جو معاشرے میں پائی جاتی ہیں اور جنہیں لوگ روزمرہ کا حصہ تصور کر کے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ طنز نگار ان کو بڑے سلیقے سے بیان کر کے سماج کی توجہ اس طرف مبذول کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح طنز نگار کا ایک مقصد معاشرہ کی اصلاح بھی ہوتا ہے۔ طنز ایک مشکل فن ہے، اس کا مقصد دل آزاری نہیں بلکہ اصلاح ہے۔ طنز کو خوشگوار بنانے کے لیے اکثر ادیبوں نے مزاح سے بھی کام لیا ہے۔ سماجی برائیوں اور انسانی کمزوریوں کو دلچسپ انداز میں پیش کرنے کا نام مزاح ہے۔ خالص مزاح میں برہمی یا تلخی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ مزاح نگار کبھی حالات کو اور کبھی خود کو نشانہ بناتا ہے۔ شاعری۔ اردو شاعری میں طنز و مزاح کی روایت قدیم ہے۔ پہلا طنز و مزاح نگار شاعر جعفر جیٹلی کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ 17ویں صدی کے اواخر اور 18ویں صدی کے اوائل میں انہوں نے اردو شاعری میں طنز و مزاح کی بنیاد ڈالی۔ جعفر جیٹلی نے اپنے دور کی معاشی بدحالی اور حکمرانوں کی زیادتی پر مؤثر اور طنز آمیز اشعار لکھے۔ جیٹلی 1659 میں پیدا ہوئے اور 1713 میں وفات پائی۔ جعفر جیٹلی ذہن تنگ مزاج اور حاضر جواب انسان تھے۔ ان کی زبان میں بڑی کاٹ تھی۔ انہوں نے نہ صرف مزاحیہ اشعار کہے بلکہ اس میں طنز کو بھی شامل کیا۔ گیا اخلاص عالم سے عجب یہ دور آیا ہے، گیا اخلاص عالم سے عجب یہ دور آیا ہے، ڈرے سب خلق ظالم سے عجب یہ دور آیا ہے، ڈرے سب خلق ظالم سے عجب یہ دور آیا ہے۔ نہ یاروں میں رہی یاری نہ بھائیوں میں وفاداری، نہ یاروں میں رہی یاری نہ بھائیوں میں وفاداری، محبت اٹھ گئی ساری عجب یہ دور آیا ہے، محبت اٹھ گئی ساری عجب یہ دور آیا ہے۔ نہ بولے راستی کوئی عمر سب جھوٹ میں کھوئی، نہ بولے راستی کوئی عمر سب جھوٹ میں کھوئی، اتاری شرم کی لوئی عجب یہ دور آیا ہے، اتاری شرم کی لوئی عجب یہ دور آیا ہے۔ جعفر جیٹلی کی مشہور نظمیں میں بھوت نامہ اور کچھوا نامہ شامل ہیں۔ یہ نظمیں نہایت دلچسپ اور یادگار تصور کی جاتی ہیں۔ سودا کی پیدائش 1706 یا 7 میں ہوئی اور ان کی وفات 1780 یا 81 میں ہوئی۔ اردو طنز و مزاح کی تاریخ میں مرزا محمد رفیع سودا کا نام بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ سودا نے ہجویات کے ذریعے اپنے دور کے معاشرے کی بھرپور عکاسی کی ہے۔ تضحیک روزگار ان کی روشن مثال ہے۔ ان کی زیادہ ہجوییں افراد سے تعلق رکھتی ہیں۔ کچھ ایسی بھی نظمیں ہیں جو انحطاط زمانہ اور سماجی ابتری سے متعلق ہیں۔ سودا کی طنزیہ و ہجویہ شاعری میں ان کے عہد کی تصویر نظر آتی ہے۔ انہوں نے فارسی اور اردو کے ساتھ ساتھ مقامی بولیوں کے خوبصورت لفظوں کا بھی استعمال کیا ہے۔
سودا نے گھوڑے اور ہاتھی کے پردے میں اپنے عہد کی معاشی ضب و حالی اور خزانوں کی تہی دستی کا بڑا عبرتناک نقشہ کھینچا ہے۔ ہاتھی جو اپنے قوی ہیکل کی وجہ سے طاقت کا اعلامیہ ہے، محمد شاہی دور میں کس طرح ضعف و ناتوانی کی علامت بن جاتی ہے، اس کے ایک پہلو کی تصویر سودا کچھ اس طرح کھینچتے ہیں۔ ہوئی آقا پہ اس کے تنگ دستی، ہوئی آقا پہ اس کے تنگ دستی، کیا کرتا اب وہ وفا کا مستی، کیا کرتا ہے اب وہ وفا کا مستی۔ بدن پر اب نظر آتی ہے یوں کھال، بدن پر اب نظر آتی ہے یوں کھال، طناب سست ہے خیمے کا جوں حال، طناب سست ہے خیمے کا جوں حال۔ نمودار اس طرح اب استخواں ہے، نمودار اس طرح اب استخواں ہے، گویا ہر پسلی اس کی نرد بان ہے، گویا ہر پسلی اس کی نرد بان ہے۔ نہ بیری ہے نہ کٹ بندھن نہ لکرا، نہ بیری ہے نہ کٹ بندھن نہ لکرا، رکھے ہیں ناتوانی اس کو جکرا، رکھے ہیں ناتوانی اس کو جکرا۔ ضعیفی نے کی اس کی فربہی غم، ضعیفی نے کی اس کی فربہی غم، کیا ہاتھی نکل اور رہ گئی دم، گیا ہاتھی نکل اور رہ گئی دم۔ نذیر اکبر آبادی۔ نذیر اکبر آبادی کی پیدائش 1735 یا 40 میں ہوئی اور ان کی وفات 1830 میں ہوئی۔ نذیر اکبر آبادی کی شاعری میں مزاح کے مقابلے میں طنز کا پہلو نمایاں ہے۔ وہ عوامی زندگی سے بہت قریب رہے، لوگوں کے دکھ درد اور انسانی رشتوں کے تقاضوں کو انہوں نے بہت قریب سے محسوس کیا۔ یہی وجہ ہے کہ نذیر کی شاعری میں انسانی رشتوں کی پامالی پر لطیف طنز ملتا ہے۔ مفلس کی کچھ نظر نہیں رہتی ہے آن پر، مفلس کی کچھ نظر نہیں رہتی ہے آن پر، دیتا ہے اپنی جان وہ ایک نان پر، دیتا ہے اپنی جان وہ ایک نان پر۔ ہر آن ٹوٹ پڑتا ہے روٹی کے خوان پر، ہر آن ٹوٹ پڑتا ہے روٹی کے خوان پر، جس طرح کتے لڑتے ہیں ایک استخوان پر، جس طرح کتے لڑتے ہیں ایک استخوان پر، ویسا ہی مفلسوں کو لڑاتی ہے مفلسی، ویسا ہی مفلسوں کو لڑاتی ہے مفلسی۔ اکبر الہ آبادی۔ اکبر الہ آبادی کی پیدائش 1846 میں ہوئی اور ان کی وفات 1941 میں ہوئی۔ اکبر الہ آبادی اردو طنز و مزاح کی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ ان کے طنز و مزاح کا نشانہ اس عہد کا وہ تہذیبی بحران ہے جس نے مغربیت کے اثرات سے سماج میں ایک اتھل پتھل مچا رکھی تھی۔ رقیبوں نے ریٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں، رقیبوں نے رپورٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ ہوئے اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، ہوئے اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، کٹی عمر ہوٹلوں میں میرے اسپتال جا کر، کٹی عمر ہوٹلوں میں میرے اسپتال جا کر۔ چلے ہیں شیخ کعبے کو ہم انگلستان دیکھیں گے، چلے ہیں شیخ کعبے کو ہم انگلستان دیکھیں گے، وہ دیکھیں گھر خدا کا ہم خدا کی شان دیکھیں گے، وہ دیکھیں گھر خدا کا ہم خدا کی شان دیکھیں گے۔ ظریف لکھنوی۔ ظریف لکھنوی کی پیدائش 1870 میں ہوئی اور ان کی وفات 1937 میں ہوئی۔ ان کا نام سید مقبول حسین تھا، وہ لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ اودھ پنج کے شعراء میں ظریف لکھنوی کا اہم مقام ہے۔ انہوں نے منظر نگاری میں مہارت حاصل تھی۔ انہوں نے انسانوں کی نفسیاتی کیفیت اور معاشرتی عدم توازن کو طنز کا نشانہ بنایا ہے۔ الیکشن، مشاعرہ اور کربلا کا سفر نامہ ان کی مشہور نظمیں ہیں۔ سید محمد جعفری۔
سید محمد جعفری کی پیدائش 1907 میں ہوئی اور ان کی وفات 1976 میں ہوئی۔ سید محمد جعفری کی پیدائش پہرسر بھرت پور میں ہوئی اور انتقال کراچی میں ہوا۔ انہوں نے اپنی طنزیہ و مزاحیہ شاعری میں سیاسی و سماجی ناہمواریوں کو طنز کا نشانہ بنایا ہے۔ جعفری کا سب سے بڑا کمال کلاسیکی زبان کو ظریفانہ اسلوب عطا کرنا ہے۔ انہوں نے تضمین کے ذریعے مزاح پیدا کیا ہے۔ اس کے علاوہ جعفری کو پیروڈی کے فن پر غیر معمولی عبور حاصل تھا۔ ایبسٹریکٹ آرٹ کے عنوان سے ان کی نظم کا ایک شعر ہے: نقش محبت مصور نے سجا رکھا تھا، نقش محبت مصور نے سجا رکھا تھا، میں نے دیکھا تو تپائی پہ کھڑا رکھا تھا، میں نے دیکھا تو تپائی پہ کھڑا رکھا تھا۔ اقوام متحدہ جیسی ذمہ دار تنظیم کی کارکردگی پر وہ اس طرح کی چوٹ کرتے ہیں: یو این او کے پیٹ میں سارے جہاں کا درد ہے، یو این او کے پیٹ میں سارے جہاں کا درد ہے، وادئ فرات پہ ٹرکھانے کے فن میں فرد ہے، وادئ فرات کے ٹرکھانے کے فن میں فرد ہے۔ الیکشن کلرک، سفارش کھڑا ڈنر، وزیروں کی نماز اور ماڈرن آدمی نامہ سید محمد جعفری کی بہترین پیروڈیاں ہیں۔ فرقت کاکوروی کی پیدائش 1910 یا 14 میں ہوئی اور ان کی وفات 1913 میں ہوئی۔ فرقت کاکوروی کا نام غلام احمد تھا۔ ان کی پیدائش لکھنؤ میں ہوئی۔ ان کے طنز و مزاح میں سنجیدگی کا عنصر کم ہے۔ انہوں نے جدید شاعری، خالص طور پر آزاد نظم کا مذاق اڑایا ہے۔ ان کا شعری مجموعہ ناروا ہے جو انہوں نے نون میم راشد کے پہلے شعری مجموعے ماورا کے جواب میں لکھا تھا۔ انہوں نے چند موضوعاتی نظمیں بھی لکھی ہیں، لیکن مجموعی طور پر وہ پیروڈی نگار کی حیثیت سے شہرت رکھتے ہیں۔ ان پیروڈیوں میں لفظ و معنی کی بے ربطی اور فنی بے راہ روی کو نشانہ بنایا ہے۔ شاعری پر طنز کی مثال ان کا شعری مجموعہ قدمچے ہے۔ سید ضمیر جعفری کی پیدائش 1916 میں ہوئی اور ان کی وفات 1999 میں ہوئی۔ سید ضمیر جعفری نے طنزیہ و مزاحیہ شاعری کے ذریعے سماجی زندگی کے تضادات کو پیش کیا ہے۔ اس کے یہاں طنز کے مقابلے میں مزاح کا عنصر غالب ہے۔ انہوں نے بعض طنزیہ موضوعات کو بھی اس طرح بیان کیا ہے کہ مزاح کا لطف دیتے ہیں۔ ان کی مزاحیہ غزلوں میں شوخی اور شگفتگی کا رجحان زیادہ نظر آتا ہے۔ ان کی کتاب مافز ضمیر اور ولایتی زعفران شائع ہو چکی ہے۔ دلاور فغار کی پیدائش 1928 میں ہوئی اور ان کی وفات 1991 میں ہوئی۔ دلاور فغار بدایوں کے رہنے والے تھے۔ عمر کے آخری دور میں وہ پاکستان چلے گئے تھے۔ ان کا انتقال کراچی میں ہوا۔ ان کے موضوعات میں رنگا رنگی پائی جاتی ہے۔ زندگی کے ہر پہلو پر دلاور فغار نے طنز کیا ہے۔ انہوں نے اکثر اپنے قطعات اور منظومات میں اخبار کی خبروں کو موضوع بنایا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے تحریف و تضمین اور انگریزی الفاظ کی پیوند کاری سے بھی خوب فائدہ اٹھایا ہے۔ شاعروں نے رات بھر بستی میں واہ ویلا کیا، شاعروں نے رات بھر بستی میں واہ ویلا کیا، داد کے ہنگامے سے سارا محلہ ڈر گیا، داد کے ہنگامے سے سارا محلہ ڈر گیا۔ ایک ضعیفہ اپنے بیٹے سے یہ بولی اگلے روز، ایک ضعیفہ اپنے بیٹے سے یہ بولی اگلے روز، رات کیسا شور تھا کیا کوئی شاعر مر گیا، رات کیسا شور تھا کیا کوئی شاعر مر گیا۔ لوگ دل دیتے ہیں بیٹی اور بیٹا دیکھ کر، لوگ دل دیتے ہیں بیٹی اور بیٹا دیکھ کر، میں یہ شادی کر رہا ہوں
بایو ڈاٹا دیکھ کر میں یہ شادی کر رہا ہوں بایو ڈیٹا دیکھ کر۔ رضا نقوی واحی کی پیدائش 1939 میں ہوئی اور ان کی وفات 2002 میں ہوئی۔ رضا نقوی واحی امروہہ کے رہنے والے تھے، لیکن ان کی عمر کا بڑا حصہ پٹنہ میں گزرا، وہیں ان کا انتقال ہوا۔ آزادی کے بعد مزاح نگار شعراء میں ان کا نمایاں مقام ہے۔ انہوں نے طنز اور مزاح دونوں میں یکساں طور پر اپنی ظرافت اور تخلیقی مہارت کا ثبوت دیا ہے۔ ان کی شاعری کے موضوعات میں سیاست، سماج، نظام تعلیم، شاعری، ادب، مذہب اور خانقی امور شامل ہے۔ انہوں نے اپنی پیروڈی میں انگریزی الفاظ کا استعمال بھی بہت خوبصورتی سے کیا ہے۔ وہ تضمین کے فن پر اچھی گرفت رکھتے ہیں۔ ان کی ایک مشہور نظم پی ایچ ڈی کے عنوان سے ہے۔ ان کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ واحی نے نذیر اکبر آبادی کی مشہور نظم آدمی نامہ کی پیروڈی پروفیسر نامہ کے عنوان سے پیش کیا ہے۔ نمونۂ کلام ملاحظہ کیجیے۔ وہ بھی کہ جس کے علم کو پونجی قلیل ہے، وہ بھی کہ جس کے علم کو پونجی قلیل ہے، وہ بھی جو راہ علم میں ایک سنگ میل ہے، وہ بھی جو راہ علم میں ایک سنگ میل ہے، وہ بھی ہے لیکچرر جو ادیب جمیل ہے، وہ بھی ہے لیکچرر جو ادیب جمیل ہے، وہ بھی ہے لیکچرر جو خوان خلیل ہے، وہ بھی ہے لیکچرر کے جو خوان خلیل ہے، جو اس کی فاختہ ہے سو ہے وہ بھی لیکچرر، جو اس کی فاختہ ہے سو ہے وہ بھی لیکچرر۔ اس عہد کے شعراء میں احمد ففوندی، مصطفیٰ خان مداح، شوق بہرائچی، راجہ مہدی علی خان، رئیس امروہوی، شوکت تھانوی، ہلال رضوی، شگار لکھنوی، ظریف جبل پوری، گربر حیدرآبادی، بوگس حیدرآبادی، مسٹر دہلوی، ناظم انصاری، ساغر خیامی وغیرہ شامل ہیں۔ ان شعراء نے سیاست کی منافقت، قوم کے رہنماؤں کے منفی کردار، بین الاقوامی سیاسی صورتحال، نظام تعلیم کی خرابیاں، معاشی بدحالی، بے روزگاری، روزمرہ کی ضروریات، سڑکوں کی حالت زار، شادی بیاہ کے مسائل، بکھرتے ہوئے خاندانی نظام، ادب کی بے مقصدیت، اساتذہ، طلباء اور علمی اداروں کی زبوں حالی، مذہبی و خانگی مسائل، غرض مختلف موضوعات پر عمدہ نظمیں کہی ہیں۔ نثر میں طنز و مزاح کی روایت۔ اردو نثر میں طنز و مزاح کے ابتدائی نقوش اردو داستانوں میں ملتے ہیں۔ اس کے بعد غالب کی تحریروں سے طنز و مزاح کی ایک نئی روایت کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ اکثر خوش کرنے والی باتیں لکھتے ہیں۔ وہ سنجیدہ باتوں کو بھی اپنے انداز بیان سے پرلطف بنا دیتے ہیں۔ ان کے فن مزاح کی ایک خوبی یہ ہے کہ انہوں نے اکثر خود کو تمسخر کا نشانہ بنایا ہے۔ اودھ پنج کی خدمات۔ غالب کے بعد نثر میں باقاعدہ مزاح نگاری کی مثال اودھ پنج میں ملتی ہے۔ منشی سجاد حسین 1856 سے 1915 کے اخبار اودھ پنج کے عوام میں طنز و مزاح کا ذوق عام کیا۔ اس اخبار نے متعدد اہم مزاح نگار پیدا کیے۔ ظرافت نگاروں میں رتن ناتھ سرشار، مرزا مجہو بیگ، ستم ظریف، بابو جوالا پرساد، برق احمد علی شوق، سجاد حسین، منشی احمد علی کسمنڈوی اور نواب سید محمد آزاد اہمیت کے حامل ہیں۔ اودھ پنج میں شائع ہونے والی ظریف طنزیہ و مزاحیہ تحریروں میں اس عہد کی مکمل صورتحال دکھائی دیتی ہے۔ اس عہد کی تہذیبی کشمکش کے بیان کی وجہ سے ان کی تحریریں اپنے عہد کا مرقع معلوم ہوتی ہیں۔ اودھ پنج کے لکھنے والوں میں
سرشار کی خاص اہمیت ہے۔ انہوں نے صحافتی مضامین کے علاوہ فسانہ آزاد بھی لکھا، جس میں لکھنؤ کی زوال پذیر تہذیب پر چبھتی ہوئی بھپتیاں اور طنزیہ نشتر آزمائے گئے۔ اس میں مزاح اور طنز کی آویزش سے ظرافت کے کئی رنگ بکھرے گئے۔ اس کی نمایاں مثال فسانہ آزاد کا لازوال کردار کھوجی ہے، جو ایسے بے ساختہ جملے ادا کرتا ہے جن میں طنز کے ساتھ مزاح کی چاشنی بھی ہوتی ہے۔ کھوجی کے بالمقابل آزاد بھی ان کا اہم کردار ہے۔ آزاد کے یہاں کھوجی جیسا فکر پن اور شوقیانہ لب و لہجہ نہیں، بلکہ اس کے انداز گفتگو میں گہرا طنز ہوتا ہے۔ سرشار کے یہ دونوں کردار اس دور کے زوال آمادہ معاشرے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ 20ویں صدی میں طنز و مزاح۔ 20ویں صدی میں طنز و مزاح کی روایت کو زیادہ فروغ ملا۔ اس دور میں طنز و مزاح لکھنے والوں کی ایک طویل فہرست ہے، جس میں سید محفوظ علی بدایونی، خواجہ حسن نظامی، سجاد حیدر یلدرم، قاضی عبدالغفار، امتیاز علی تاج، ملا رموزی، شوکت تھانوی، عظیم بیگ چغتائی، مرزا فرحت اللہ بیگ، پطرس بخاری اور رشید احمد صدیقی کے نام اہمیت کے حامل ہیں۔ اس عہد میں طنز و مزاح کے کئی نئے اسالیب بھی وجود میں آئے، کئی نئے پیرائے تخلیق ہوئے اور نئے موضوعات پر طبع آزمائی کی گئی۔ طنز و مزاح کا عنصر محض چند اصناف تک ہی محدود نہیں رہا، بلکہ مزاحیہ ناول، مزاحیہ افسانے اور مزاحیہ خاکے بھی لکھے گئے۔ کئی سنجیدہ ادیبوں نے بھی طنز و مزاح کی طرف توجہ کی، جس سے طنز و مزاح کے سرمایے میں غیر معمولی اضافہ ہوا اور اس کا وقار بلند ہوا۔ فرحت اللہ بیگ۔ فرحت اللہ بیگ 1883 یا 84 میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات 1946 یا 47 میں ہوئی۔ مرزا فرحت اللہ بیگ دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کی طبیعت میں شوخی اور چلبلاپن تھا، ساتھ ہی قوم کا درد بھی تھا۔ ان ملی جلی کیفیتوں کی وجہ سے ان کے یہاں شوخی اور سنجیدگی دونوں کا امتزاج ملتا ہے۔ فرحت اللہ بیگ اپنی خوش مزاقی کے لیے شہرت رکھتے ہیں۔ پھول والوں کی شعر، نصیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی اور نئی اور پرانی تہذیب کی ٹکر ان کی مزاح پارے ہیں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ سیدھے سادے خیالات کو ہنسی مذاق کے ساتھ بیان کرنے کا فن جانتے ہیں۔ ان کی زبان دہلی کی ٹکسالی زبان ہے، اس کی وجہ سے ان کی ظرافت نگاری اور بھی دلچسپ ہو گئی ہے۔ رشید احمد صدیقی۔ رشید احمد صدیقی کی پیدائش 1892 یا 96 میں ہوئی اور ان کی وفات 1977 میں ہوئی۔ مزاح کو زیر لب تبسم کی کہکہوں تک پہنچانے والے مزاح نگاروں میں ایک اہم نام رشید احمد صدیقی کا ہے۔ ان کے طنز میں کہیں کہیں شدت تو پائی جاتی ہے، مگر دل آزاری نہیں ہوتی۔ زندگی کے ایسے معمولی واقعات جنہیں ہم غیر اہم سمجھ کر سرسری طور سے گزر جاتے ہیں، رشید احمد صدیقی انہیں بھی مزاح کا پہلو تلاش کر لیتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی کی تحریروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے ادبی ذوق کا ہونا ضروری ہے۔ تاریخ، تہذیب، سیاست، سائنس اور جدوجہد آزادی ان کے اہم موضوعات ہیں۔ مختلف پیشہ ور افراد کی کوتاہیوں اور ان کی سرگرمیوں کو بھی انہوں نے طنز و مزاح کا موضوع بنایا ہے۔ رشید احمد صدیقی نے اپنی بعض تحریروں میں دیہاتی معاشرت، دیہاتی سادہ لوحی اور زبان سے مزاح کے پہلو کو بڑی خوبی سے ابھارا ہے۔ خندہ آشفتہ بیانی میری
مضامین رشید ان کی مزاحیہ تصانیف ہیں۔ عظیم بیگ چغتائی کی پیدائش 1895 میں ہوئی اور ان کی وفات 1941 میں ہوئی۔ عظیم بیگ چغتائی کی پیدائش آگرہ میں ہوئی، ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی۔ ان کے مزاح میں ان کا بچپن نمایاں ہے۔ انہوں نے اپنے مضامین میں شور شرابہ، اچھل کود اور شرارتوں کی معصومانہ تصویر کشی کی ہے۔ شریر، بیوی، کولتار اور خانم وغیرہ تخلیقات میں ان کی ظرافت کے کئی پہلو موجود ہیں۔ ملا رموزی کی پیدائش 1896 یا 99 میں ہوئی، ان کی وفات 1952 میں ہوئی۔ اردو میں گلابی اردو کے موجد ملا رموزی ہیں۔ ان کا نام صدیق ارشاد تھا۔ وہ بھوپال میں پیدا ہوئے۔ ثانوی تعلیم انہوں نے کانپور کے مدرسۃ الحیات میں حاصل کی۔ انہوں نے آزادی کی تحریک میں بھی حصہ لیا اور انگریزی حکومت کے خلاف مزاحیہ مضامین لکھتے تھے۔ انہوں نے گلابی اردو کے عنوان سے ایک کتاب ترتیب دی تھی۔ گلابی اردو کا طرز منفرد ہے۔ گلابی اردو میں جملے کی اردو ساخت فاعل پلس مفعول پلس فعل کے بجائے فعل پلس فاعل پلس مفعول کی صورت میں لائی گئی ہے۔ یہ ترتیب عربی قاعدے کے مطابق ہے۔ اسے پڑھتے وقت انوکھا پن محسوس ہوتا ہے اور لبوں پر بے ساختہ ہنسی آ جاتی ہے۔ ملا رموزی نے اس طرز میں کئی مضامین لکھے ہیں۔ ان کے مضامین میں ظرافت کے ساتھ طنز کا پہلو بھی نمایاں ہے۔ انہوں نے گلابی اردو میں شاعری کی ہے، جس کا مجموعہ گلابی شاعری کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ پطرس بخاری کی پیدائش 1898 میں ہوئی اور ان کی وفات 1958 میں ہوئی۔ ان کا نام سید احمد شاہ بخاری تھا۔ وہ پشاور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم پشاور ہی میں مکمل کرنے کے بعد انہوں نے لاہور سے انگریزی میں MA کیا اور گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی کے پروفیسر ہو گئے۔ بعد میں آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ ہو گئے اور کئی بڑے عہدوں پر مامور رہے۔ 1955 میں انہوں نے اقوام متحدہ UNO کے شعبہ اطلاعات کا جنرل سیکریٹری بنا دیا گیا۔ نیویارک میں ان کی وفات ہوئی۔ پطرس نے اپنی تحریروں میں انگریزی ادب سے خوب فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے واقعہ، کردار اور لفظوں کے الٹ پھیر سے مزاح پیدا کیا۔ ان کے مزاح کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو مزاح کا موضوع بناتے ہیں۔ ان کے مزاح میں طنز کا پہلو بھی چھپا ہوتا ہے، لیکن اس میں تلخی نہیں ہوتی۔ پطرس نے بہت زیادہ نہیں لکھا، لیکن انہوں نے جتنا بھی لکھا وہ اپنی جگہ مسلم اور معیاری تحریریں ہیں۔ پطرس بخاری اردو مزاح نگاری میں ایک نئے اسلوب اور نئے طرز کے بانی بھی ہیں اور عہد ساز بھی۔ ان کے اسلوب مزاح نے کئی دوسرے مزاح نگاروں پر گہرے اثرات قائم کیے ہیں۔ واقعہ نگاری ہی پطرس کی بنیادی خصوصیت ہے۔ ان کے مضامین مرید پور کا پیر مرحوم کی یاد میں اور سویرے جو کل آنکھ میری کھلی واقعہ نگاری کی دلچسپ مثال ہے۔ کتے، سنیما کا عشق، لاہور کا جغرافیہ، ہاسٹل میں پڑھنا اور میں ایک میاں ہوں وغیرہ ان کی مشہور تحریریں ہیں۔ شوکت تھانوی کی پیدائش 1904 یا 5 میں ہوئی اور ان کی وفات 1963 میں ہوئی۔ ان کا نام محمد عمر اور ان کا آبائی وطن تھانہ بھون، ضلع مظفر نگر تھا۔ اسی مناسبت سے وہ تھانوی لکھتے تھے۔ شوکت تھانوی کو نثر و نظم دونوں پر یکساں قدرت حاصل تھی۔ ان کے یہاں موضوعات کی رنگا رنگی ملتی ہے۔ بنیادی طور پر وہ مزاح نگار تھے۔ طنز کے فن کو وہ کم ہی بروئے کار لاتے ہیں۔ ان کی مقبولیت میں ان کی صحافتی زبان کا خاصا حصہ رہا ہے۔ ان تحریروں میں بے ساختگی اور بے تکلفی کا وہی انداز پایا جاتا ہے جس کا استعمال
لوگ گفتگو کے دوران کرتے ہیں۔ شوکت تھانوی نے مزاحیہ، خاکے، انشائیے اور ناول بھی لکھے ہیں۔ ان کا شعری مجموعہ غم غلط کے عنوان سے منظر عام پر آیا۔ اس میں معاشرے اور سیاست پر کاری ضرب لگائی گئی ہے۔ انہوں نے اپنی تضمینوں اور پیروڈیوں میں انگریزی الفاظ کا نہایت برجستہ استعمال کیا ہے۔ موج تبسم، بحر تبسم، سیلاب تبسم، طوفان تبسم، کارٹون، جوڑ توڑ، سودیشی ریل اور سسرال ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ شوکت تھانوی نے ریڈیو ڈرامے اور خاکے بھی لکھے ہیں۔ شیشن محل ان کے خاکوں کا مجموعہ ہے۔ کنہیا لال کپور۔ کنہیا لال کپور کی پیدائش 1910 میں ہوئی اور ان کی وفات 1980 میں ہوئی۔ کنہیا لال کپور ضلع لائل پور، پنجاب میں پیدا ہوئے۔ لاہور سے انگریزی میں ایم اے کیا، بعد میں مقامی کالج میں انگریزی کے استاد ہو گئے۔ تقسیم وطن کے بعد وہ ہندوستان چلے آئے اور یہاں بھی درس و تدریس کے پیشے سے وابستہ رہے۔ سبکدوشی کے بعد اپنے بیٹے کے پاس پونا منتقل ہو گئے، وہیں سے برسوں روزنامہ ہند سماچار کے لیے مزاحیہ کالم لکھتے رہے۔ 1980 میں پوناہی میں ان کا انتقال ہوا۔ کنہیا لال کپور انتہائی ذہین اور طبع انسان تھے۔ مزاح سنجی اور لطیفہ گوئی میں انہیں مہارت حاصل تھی۔ ان کی مزاح نگاری میں پطرس کی ذہانت کی جھلک ملتی ہے۔ انگریزی ادب سے دونوں متاثر تھے۔ کنہیا لال کپور کے یہاں طنز کا وار بھی کاری ہوتا ہے۔ بظاہر ان کی تحریر سیدھی سادی معلوم ہوتی ہے، لیکن لفظوں کے پیچھے طنز و مزاح کی لہریں رواں دواں رہتی ہیں۔ ان کے موضوعات میں حیرت انگیز تنوع ہے۔ وہ اکثر سماجی خرابیوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ شاعر ہو یا لیڈر، عورت ہو یا ایکٹر، ہر ایک کی بے راہ روی پر کنہیا لال کپور کی نظر پڑتی ہے اور وہ ان کی حماقتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن ادبیت کی شان ہر جگہ موجود ہے۔ انہوں نے غالب کے کئی اشعار کی پیروڈی بھی کی ہے۔ ان کے مضامین چینی شاعری، غالب جدید شعراء کی مجلس میں، برج بانو، اہل زبان اور کامریڈ شیخ چلی قابل ذکر ہیں۔ ان کی تحریریں اپنے مخصوص لب و لہجے اور منفرد اسلوب کے لیے مشہور ہیں۔ سنگ و خشت، چنگ و رباب، نوک نشتر، بال و پر، شیشہ و تیشہ اور کامریڈ شیخ چلی ان کے مزاحیہ مضامین کے مجموعے ہیں۔ مشتاق احمد یوسفی۔ مشتاق احمد یوسفی کی پیدائش 1923 میں ہوئی، ان کی وفات 2018 میں ہوئی۔ مشتاق احمد یوسفی کی پیدائش ٹونک، راجستھان میں ہوئی۔ وہ الفاظ کے انوکھے اور دلچسپ استعمال سے مزاح پیدا کرنے کے فن میں بڑی مہارت رکھتے ہیں۔ بات سے بات پیدا کرنے کے علاوہ اشعار اور مصرعوں کے برمحل اور برجستہ استعمال سے ہنسنے ہنسانے کا سلیقہ بھی انہیں خوب آتا ہے۔ وہ اکثر و بیشتر سنجیدہ اشعار اور مصرعوں، کہاوتوں اور محاوروں میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے یا اپنی اصلی صورت میں ایسے سیاق و سباق کے ساتھ استعمال کرتے ہیں کہ پڑھنے والا ایک لخت ہنسی کا فوارہ چھوڑ دیتا ہے۔ مشتاق احمد یوسفی کا یہی عمل ان کے انشائیوں میں شگفتگی اور دل آویزی پیدا کرتا ہے۔ ان کی تحریر میں ایسی اپنائیت ہوتی ہے کہ قاری بلا تکلف ان کے کہکہوں میں شریک ہو جاتا ہے۔ مشتاق احمد یوسفی الفاظ کے مزاح داں ہیں۔ لہجے کے اتار چڑھاؤ اور نزاکتوں سے خوب کام لیتے ہیں۔ چراغ تلے خاکم بدہن، زر گذشت آب غم ان کی مشہور مزاحیہ کتابیں ہیں۔ ابن انشا۔
ابن انشا کی پیدائش 1926 میں ہوئی اور ان کی وفات 1978 میں ہوئی۔ ابن انشا کا نام شیر محمد خان تھا۔ وہ ضلع جالندھر میں پیدا ہوئے۔ ابن انشا اردو میں مزاحیہ سفرناموں کے بنیاد گزار ہیں۔ انہوں نے سفر کے تجربات اور غیر ملکوں میں مسافروں کے ساتھ ہونے والے واقعات کے بیان سے ہی مزاح پیدا کیا ہے۔ ان کے جملے چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑی بے ساختگی ہوتی ہے۔ ان کے طنز میں بلا کی شدت ہوتی ہے، لیکن ظرافت کی آمیزش سے وہ اسے خوشگوار بنا دیتے ہیں۔ اردو کے آخری کتاب خمار گندم ابن بطوطہ کے تعاقب میں ان کی بعض مشہور کتابیں ہیں۔ مجتبیٰ حسین کی پیدائش 1936 میں ہوئی۔ مجتبیٰ حسین کی پیدائش گلبرگہ میں ہوئی۔ موجودہ دور کے مزاح نگاروں میں مجتبیٰ حسین قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز روزنامہ سیاست میں مزاحیہ کالم نگاری سے کیا۔ ان کے مزاحیہ خاکوں کے 3 مجموعے، 2 مزاحیہ سفرنامے اور مزاحیہ مضامین کی کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ مجتبیٰ حسین نے زندگی اور اس کے مظاہر کو ایک عام آدمی کی نظر سے دیکھا ہے۔ ان کے مضامین زندگی کے تلخ و شیریں تجربات کا مرقع ہے۔ اسی طرح مشفق، خواجہ کرنل محمد خان، کرنل شفیق الرحمن، احمد جمال پاشا، یوسف ناظم، انجم مانپوری، محمد خالد اختر اور شیفتہ فرحت نے بھی گلستان ادب میں طنز و مزاح کے پھول کھلائے ہیں۔ بس آج اتنا ہی رہنے دیتے ہیں، پھر اگلا باب اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔